بہت سے جو 42 ارب کی ضرورت تھی اور 28 ارب ملے اور آپ کو اور باقی آپ نے جنریٹ کیے، اس میں تو آپ نے ٹیکس ہی لگائے ہوں گے نا زیادہ. اگر آپ کہیں سیونگ کر لی ہوں گی، کچھ ٹیکس لگائے ہوں گے، تو الٹیمیٹلی بوجھ جو ہے عوام کے اوپر پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کشمیر کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر جہاں پہ لوگ باہر چلے گئے اوورسیز پاکستانیز ہیں تو ذرا خوشحالی ہوگی، ورنہ اوور آل تو مڈل انکم کلاس ہے یا پھر لوور انکم کلاس ہے، جن کو ایک اچھی خاصی یوتھ بھی ہے جس کی بھی آپ کو فکر بھی ہوگی اچھا ان کو روزگار کے مواقع، ان کی ایجوکیشن بہتر کیسے ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ نے گیپ فل کیا تو یہ تو کہیں نہ کہیں برڈن بھی تو ڈالا ہی ہوگا نا. اچھا، یہ ہے وہ $1 ملین کویسچن جس کا جواب آزاد کشمیر کی عوام کو اور پاکستان کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی سننا چاہیے. ایک سنگل ٹیڈی پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا گیا. Not a single penny tax has been imposed to achieve this target. اب یہ کیسے میں نے ڈیولپمنٹ ٹارگٹ جو ہے وہ 28 ارب کا میں 42 ارب پہ کیسے لے گیا؟ میرے پاس یہ 12-14 ارب کہاں سے آیا؟ 12-14 ارب بھی آیا اور ریکرنگ بجٹ میں میں نے اپنی سیونگ کر کے 10 ارب روپیہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات میں سے نکال کے یہ سوشل پروٹیکشن فنڈ فار دا ولنریبل پیپل آف آزاد کشمیر وہ بھی قائم کیا. اب وہ کیسے کیا؟ وہ ایسے کیا محترم کہ آزاد کشمیر میں ریسیٹس جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک چیز چاہیے تھی. میں نے کل سارے ٹی وی پروگرامز میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ مجھے اس سوال کو ذرا رسپونڈ کرنے دیجیے گا کہ میری حکومت کی سب سے بڑی طاقت شفافیت ہے اور میری حکومت کے اوپر ناقدین کی سب سے بڑی تنقید بھی شفافیت ہے. اب شفافیت کی قیمت دینی پڑتی ہے. میں نے جب آزاد کشمیر میں مافیاز پہ ہاتھ ڈالا، جو سگریٹ مافیاز تھے، فوڈ مافیاز تھے، یہ ویٹ مافیاز تھے، ٹمبر مافیاز تھے، ٹی مافیاز تھے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ارتعاش پیدا ہوا، سٹیٹس کو ٹوٹا تو بدامنی پیدا ہوئی. پھر ان سارے ٹیکس اویڈڈ مافیاز کو جن سیاسی اشرافیہ کی سرپرستی حاصل تھی ان سب کا فوکس اس بات پر ہوا کہ اگر بچت ہے، اگر ہم نے چوری کو مزید جاری رکھنا ہے، پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش جاری کرنے کا پروگرام اگر ہم نے رواں رکھنا ہے تو پھر وزیر اعظم کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر بیونڈ امیجنیشن انویسٹمنٹ کی گئی. سٹیٹس کو ٹوٹا. پرائم منسٹر نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر نے ایک معصوم سی خواہش کو انفورس کر دیا. وزیر اعظم حرام کھاتا نہیں ہے، وزیر بھی حرام نہیں کھاتا، چونکہ وزیر اعظم ان لینڈ ریونیو کا وزیر بھی ہے. 2 پورشنز مائنس ہو گئے. سیکرٹری ان لینڈ ریونیو وہ لگایا گیا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تنخواہ کا بھی آڈٹ اس طرح کرتا ہے جس طرح IMF کرتی ہے. تو جب 3 لوگ انہوں نے صرف ان لینڈ ریونیو کی ریسیٹس کو اس حد تک انشور کیا کہ ان میں سے لیکیجز بند کی جائے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں 12 سے 15 ارب روپے کا میں نے اپنی ریسیٹس میں اضافہ کیا ہے بغیر 1 روپے کا اضافی بوجھ ڈالے. میں نے اس لیے کہا نا کہ اسکائی از دا لمٹ، لیکن اس کی پولیٹیکل پرائس کیا ہے وہ جان لیجئے کہ اس سارے بحران کو حل کرنے کی بجائے چاندنا عاقبت اندیش وزیر اعظم کی تبدیلی کا پروگرام لے کے گلی گلی محلہ محلہ پھرتے رہے. وہ کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک پکڑا بھی گیا ہے. چلیں اس پر نو کمنٹس. لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ کو میں ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں آج آپ کے چینل کے حوالے سے، چاہے دوست ناراض ہوتے ہیں یا راضی ہوں، کہ میں جب وزیر اعظم بنا تھا تو میں ایک ایسی اسٹیٹ مشینری کا وزیر اعظم تھا کہ جس میں سے تعفن اور بساند جو ہے وہ بیونڈ امیجنیشن آپ کی تصورات سے باہر تھی. جب میں نے وہ گند صاف کیا تو وہ چھینٹے میرے دامن پہ بھی آئے. یہ نہیں ممکن، دنیا میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب آپ گند کے کوگمائر کے اندر چھلانگ لگائیں تو آپ کا دامن جو ہے وہ بالکل ہی پاکیزہ نظر آئے. لیکن یہ سرجیکل انٹرونشن اپنی مستقبل کی کشمیری یوتھ کو الحاق پاکستان کے نظریے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ناگزیر تھی. اگر آپ یہ ملک کرپٹ پولیٹیشنز کے حوالے کر دیں گے جن کی جائیدادیں کبھی دبئی لیکس میں برآمد ہو جائیں گی، کبھی بیلجیم میں برآمد ہو جائیں گی، کبھی انگلینڈ میں برآمد ہو جائیں گی، تو پھر جب سٹیٹ نہیں ڈیلیور کر پائے گی، عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے آپ اپنی حرام کی کمائی کے ذریعے اپنی اور اپنے خاندان اور دوستوں کی نشو نمائی کر پائیں گے، تو پھر عوام کا اور ریاست کا رشتہ کمزور پڑتا رہے گا، دن بدن کمزور پڑتا جائے گا.